اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ محترم حاکم صاحب دیتے اپنی گفتگو جڑی ہے ایک ادھے منٹ دے اندر قرآن تے ایمان ہے تے اللہ دا جو حکم ہے او دے تے ایمان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے دے اوتے آپ سناوت دے۔ میرا ابا بھی ہوئے تو میں انہوں ووٹ نہیں دیندہ جڑا علیہ السلام نہ کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حمزہ رمضان چراہی۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ نے یہ دو کلپ دیکھے، ایک کلپ شہر سیالکوٹ کے علامہ عبدالحمید چشتی صاحب اور دوسرا کلپ شہر ساہیوال کے معروف نعت خواں احمد علی حاکم صاحب کا ہے۔ چند دن پہلے ہی ان کی محفل پاک میں یہ گفتگو ہوئی ہے جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ بات حقیقت میں بات کیا تھی، دونوں کے متعلق گفتگو کیا ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا رد عمل کیا نکلا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ضرور مل سکے۔ تو ناظرین مکرم، یہ بات دراصل 17 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء لاہور گجو متا میں ایک محفل پاک کی ہے، جہاں پہ عبدالحمید چشتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ نعت خان جو ہیں وہ احمد علی حاکم صاحب تھے، نقابت کے جو فرائض تھے وہ شکیل احمد خان قادری صاحب ادا کر رہے تھے۔ تو ادھر ہی عبدالحمید چشتی صاحب نے احمد علی حاکم صاحب سے یہ کہا کہ ہمارا قرآن پہ بھی ایمان ہے، رسول اللہ پہ بھی پورا ایمان ہے، اللہ کریم نے یہ صحابہ کرام کو جو اعزاز عطا کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ ہمارا اس پر پورا ایمان ہے، لیکن آپ نے یہ جو شعر پڑھا ہے کہ رضی اللہ کہنے والے کوئی ہور ہونگے ساڈے لیتے علیہ السلام مولا علی نے، آپ 1.5 منٹ میں جو ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو ناظرین مکرم، اس حوالے سے احمد علی حاکم صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے مائک لے کے کہا، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ علماء ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے بات کی کہ حضرت اگر آپ یہ 1.5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اگر آپ اس وقت ہی کہہ لیتے تو یہ بات اس وقت ہی ختم ہو جانی تھی، تو آج دوبارہ یہ کرنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن ان کے کہنے پہ انہوں نے اس کی وضاحت کچھ جس طرح سے بیان کی ہے کہ ائمہ کرام کی جو کتب اسلامی کتب ہیں، تاریخ کی جو کتب ہیں، ان میں دیکھا جائے تو ہر جگہ اہل بیت اطہار کے جو نام مبارک ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام، سیدنا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، ان احباب کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ عوام نے جو ہے کچھ لوگوں نے ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دائرہ لگا دیا تھا کہ یہ علیہ السلام ہے اور رضی اللہ اور ہے۔ تو میں نے یہ شعر اس حوالے سے لکھا تھا، قافیہ اور ردیف کو جو ہے ان کے، کیونکہ شاعری وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزن میں ہوتی ہے، تو اس وزن کو لانے کے لیے اور یہ پیغام لوگوں کو دیا تھا کہ جو ہے کہ رضی اللہ کہنے والے کوئی اور ہونگے، لیکن جو ہے علیہ السلام ہمارے نزدیک مولا علی ہے، علیہ السلام بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہم دونوں کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عبدالحمید چشتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لفظ ہے نا کہ کوئی اور ہونگے، اس لفظ پر جو ہے وہ ابہام پایا جاتا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان الفاظ کے اوپر اللہ کے حضور جو ہے توبہ رجوع کے جو الفاظ ہیں تو ان کو ادا کریں۔ تو ایسی جب بات ہوئی ہے تو احمد علی حاکم صاحب نے کہا کہ حضرت ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھانے میں شاید ناکام رہ چکا ہوں، کیونکہ یہ میں نے شعر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہی نہیں، میں نے تو یہ پیغام ان لوگوں کو دیا ہے جو اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ صرف علیہ السلام لکھتے ہیں اور ان کے اوپر ایک دائرہ لگاتے ہیں۔ تو ناظرین کرم، اس کے بعد جو ہے وہ احمد علی حاکم صاحب نے مائک چھوڑا اور جو ہے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد عبدالحمید چشتی صاحب کے بیان کے بعد آپ کو بھی نعت خوانی پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا، تو وہاں پہ آپ نے ایک بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری بات جو ان کی یہ 2 سال پہلے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ زیر گردش ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ احباب نے دیکھی ہوگی، جس میں وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے سپریم علماء کونسل جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے یہ جو الفاظ ہیں کہ رضی اللہ کہنے والے کوئی اور ہونگے
साडे लेते अलैहिस्सलाम मौला अली है, इन अल्फाज के ऊपर जो है वो अल्लाह करीम की पाक बारगाह में रजू कर रहे हैं और माफी के तलबगार अल्लाह करीम की जात में हो रहे हैं। तो दूसरी जो बात उन्होंने की है वो ये थी कि उन्होंने मुख्तलिफ दलीलों के साथ जो है वो उसी महफिल में बाद में बयान की है, जिसमें से पहली मिसाल जो उन्होंने दुरूद पाक की जो आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उस हवाले से कहा है कि उसमें भी अल्लाह करीम ने सलाम का हुक्म दिया है। फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु का उन्होंने कहा, उसमें भी अल्लाह करीम ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजा है। तो जब नात पढ़ते हैं तब भी सलाम भेजते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी हो, चाहे वो मेरा अब्बा भी हो, अगर वो अलैहिस्सलाम नहीं कहता मैं तो उसको नहीं मानता, क्योंकि सलाम जो है वो दीन इस्लाम में जो है इसकी इजाजत हो चुकी है। आप कहां कहां से इस्लाम को निकालेंगे। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये थी वो टोटल बात। तो अहमद अली हाकिम साहब ये कहते हैं कि ये बात किसी खाने के मेज पे भी हो सकती थी, किसी और जगह पे भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात का इसरार किया कि आप अवाम के सामने इसकी वजाहत दें, तो मैंने इस वजाहत को पेश कर दिया है। तो ये थी आज की टोटल वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। दुआ यही है कि अल्लाह करीम जल्ल शानहू दीन मतीन को, दीन इस्लाम के स्टेजों को राफजियों, खारजियों, तफजीलियों से बचाए रखे। जो उलमाए अहले सुन्नत, अकाबरीन अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेली का अकीदा है, अल्लाह करीम जल्ल शानहू हमें उसी अकीदे पे जिंदा रखे, उसी अकीदे पे हमें दुनिया से ले जाए। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइक शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।